ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوجود بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ مختصر ہے لیکن معنی کا ایسا سمندر اس کے اندر پنہاں ہے، معنی کا اور معارف کا ایسا سمندر اس میں پوشیدہ ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے کے سارے احکامات اور مسائل سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت یا مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، ایک ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا، لیکن سورۃ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہونے والی وہ 7 آیتیں، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر احناف اور شوافع کا تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور آپ بسم اللہ شریف کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، بسم اللہ کو ملا کر آگے 6 آیتیں آپ شمار کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ یہ ہر صورت کے شروع میں جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ جو سورۃ النمل کے اندر ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر تو یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ برکتاً لکھی جاتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آیات 7 ہیں اس لیے کہ یہ 7 مثانی ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ وقف فرماتے ہیں، یعنی یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے 7ویں آیت شروع ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا ثلث ہے، یعنی جس نے اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا گویا اس نے قرآن مجید کے 3 حصے پڑھ لیے۔ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ کے صحابہ کو دم فرمایا کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ جو بندہ لگاتار 41 دن تک سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے اور پھر 41 دن کے بعد 3 مرتبہ دم کر کے پانی پہ پھونک مار دے، یہ کسی بندے پہ پھونک مار دے، اگر وہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو آپ فرماتے ہیں جتنی بھی موذی مرض ہوگی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت ہے۔ اب اس کے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں تو رب ذوالجلال نے جب اس کا آغاز فرمایا تو پہلا لفظ استعمال کیا الحمدللہ۔ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری تعریف کو اور مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری تعریف کو۔ تو بندہ اکثر طور پر لوگوں کی تعریف کرتا ہے اس کو مدح کہا جاتا ہے، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس کا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ فرما دیا اور یہ بتلا دیا کہ تم میری مخلوق اور میرے بندے ہو،
تم جتنی بھی کوشش کر لو، اپنا جتنا بھی اختیار استعمال کر لو، تم ہر چند کوشش کر کے بھی میری تعریف نہیں کر سکتے، اس لیے میں اپنی طرف سے تمہیں لفظ دے رہا ہوں، تم وہ پڑھ لینا، تم میری تعریف کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اب الحمدللہ سے اس سورت کے آغاز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، تو جنت میں حضرت آدم موجود تھے، تو آپ کو چھینک آتی ہے، تو چھینک جیسے ہی آتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، پہلا جملہ یہ نکلتا ہے، تو رب ذوالجلال کے فرشتے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ اپنے کلام کا آغاز بھی اسی لفظ سے فرماتا ہے، اور محبوب کو فرماتا ہے کہ آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں کہ جب ان کو چھینک آئے تو وہ بھی الحمدللہ کہیں۔ مولا مطلب کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، ایک تو میری حمد ہو جائے گی، دوسرا میرے بندے کی یاد کو باقی رکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ کے یہ جو لفظ ہیں، ان کو اب اگر آپ حرفوں کو گننا شروع کریں تو یہ 8 حرف بنتے ہیں، تو جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ کلام کا آغاز الحمدللہ سے کیا، گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ تم قرآن کا آغاز کرو گے، پہلا لفظ پڑھو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، جس دروازے چاہو جنت میں داخل ہو جانا۔ الحمدللہ یہ رب تعالیٰ کا اس کے اندر صفاتی نام لفظ اللہ موجود ہے۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر کے اندر میں نے اس پر تفصیلاً بات عرض کی تھی کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے۔ کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نکرہ ہے، نکرہ سے الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ علم ہے، کسی نے کہا یہ الہ تھا، الف لام لگایا تو الالہ بن گیا، مختلف لوگوں نے اس کے معنی ذکر کیے، لیکن سیبویہ جب فوت ہوتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ ساری زندگی لفظوں کو چھیڑتا رہا ہے، لفظوں پہ بات کرتا رہا ہے، بتا قبر میں پہنچا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ کہتا ہے کہ ساری زندگی لفظوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، لفظوں پہ بات کرتا رہا، قبر میں جب پہنچا نا تو رب تعالیٰ نے کہا اے سیبویہ، لوگ جتنے بھی عربی دان آئے سب نے کہا کہ لفظ اللہ، کسی نے کہا معرفہ ہے، کسی نے کہا نکرہ تھا اس سے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا علم ہے، کسی نے کہا معرف باللام ہے، لیکن سیبویہ جب تم سے پوچھا گیا کہ لفظ اللہ کیا ہے تو تم نے کہا تھا یہ معرفہ ہے، اور پھر اس کو معرفہ سے معرفہ بنایا گیا تو یہ اسم المعارف عارف المعارف بن گیا، تو کہا تم نے میرے نام کا ادب کیا ہے، جا میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ذاتی ہے جس کے اندر رب کی ساری صفات شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے فرمایا رب العالمین، وہ جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ ازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس آیت کا جب ترجمہ کیا نا تو آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ رب کا معنی ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، کسی نے کیا اس کا معنی ہے وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا، کسی نے کیا سارے جہانوں کا مالک، لیکن حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ مرتبہ کمال کا معنی یہ ہے کہ 18,000 عالم ہیں، ہر عالم کے اندر مخلوق رہتی ہے، ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، تو رب العالمین مرتبہ کمال تک پہنچانے والا یوں ہے کہ ہر مخلوق کی جو جو ضرورت ہے رب ذوالجلال وہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بڑا نازک ہوتا ہے، تو وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا، تو رب ذوالجلال نے اس کو ماں کا دودھ عطا فرما دیا۔ ایک بڑا بندہ جب اس کا معدہ ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ خوراک کھا سکتا ہے، جو اس کے موافق ہوتی ہے وہ کھاتا ہے۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے، آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو جل جائے گا، تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک چیز وہ ماں کے بطن سے سیکھ کر آتا ہے کہ میں نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے۔
یہ تو قرآن نے فرما دیا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، جب بچہ باہر آتا ہے تو ہم اسے یہ ہدایت دے دیتے ہیں کہ اس نے دودھ کیسے کشید کرنا ہے، ہم اسے دونوں گھاٹیاں دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق فہم بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرغی کے بچے اور ایک بطخ کے بچے جب نکلتے ہیں، اگر آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے بھی رکھ دیں، مرغی کے انڈے بھی رکھ دیں، جب بچے نکلیں گے نا تھوڑے سے بڑے ہوں گے، جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو آگے تالاب آئے گا، تو جیسے ہی بطخ کے بچے پانی کو دیکھیں گے تو چھلانگ لگا دیں گے، لیکن مرغی کے بچے وہاں رک جائیں گے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں ارے ایک ہی مرغی کے اندر جنم لینے والے بچے، کچھ مرغی کے بچے ہیں کچھ بطخ کے بچے ہیں، دونوں بچے ہیں، وہ بچے جو پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں ان کو یہ فہم کس نے عطا کیا کہ تم پانی میں جاؤ گے تو تیرنے لگ جاؤ گے، اور مرغی کے بچوں کی ٹانگیں کس نے باندھ دی اور قدم کس نے روک دیے؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ کوئی ہستی موجود ہے جس نے ان کو یہ فہم عطا فرما دیا ہے۔ وہ ہستی کیا ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے جس نے مرغی کے بچوں کو یہ فہم دیا کہ تم چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، بطخ کے بچوں کو یہ فہم اور فراست ادا کی کہ تم جاؤ گے تو یہاں پر تیرنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا وہ رب ہے جو ہر چیز کو فہم بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ کی مختلف قسم کی مخلوق ہے، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق رزق عطا کر رہا ہے۔ کچھ مخلوق ایسی ہے سمندروں کے اندر رہنے والی جو منو کے حساب سے دن کے اندر گوشت کھاتی ہے، رب تعالیٰ اسے بھی گوشت عطا فرما رہا ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا تفسیر عزیزی کے اندر، جس کو کہتے ہیں ہنس۔ ہنس وہ پرندہ ہے کہ دن میں پیٹ بھر کے سچے موتی کھاتا ہے۔ اگر آپ گجرانوالہ کے اندر کسی پنسار کے پاس جائیں اور آپ اسے کہیں کہ مجھے سچے موتی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے یقیناً آپ کو ملیں گے نہیں، کیونکہ یہ ایک نایاب چیز ہے۔ لیکن اگر مل بھی جائیں تو ہزاروں کے حساب سے ملیں گے، تولے کے وزن میں، یعنی تولے کے حساب سے ہزاروں روپے اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن رب ذوالجلال اس ہنس کو ہر روز پیٹ بھر کے سچے موتی عطا فرما رہا ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ رب العالمین، کہ تمہارا رب وہ ہے جو سارے عالمین کو ان کی ضرورت کے مطابق پالنے والا بھی ہے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو رب اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر انسان کو، ہر مخلوق کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیلات بسم اللہ شریف کے اندر میں نے عرض کر دی تھی۔ اس کے آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ اب یہاں پر روز جزا کا جو دن ہے اس کو کیوں متعین فرمایا؟ اب ہر دن کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جمعے کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہفتہ اتوار سوموار ہفتے کے سارے دنوں کا مالک رب ذوالجلال ہے، لیکن یہاں فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی تعریف یا کسی بندے کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو بڑی صفت موجود ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی علامہ صاحب تشریف لائیں اور وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہوں، میں آپ کے سامنے تعارف کروں کہ اب آپ کے سامنے جو حضرت تشریف لانے والے ہیں وہ پرائمری پاس ہیں، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے پہلے پرائمری کی، پھر میٹرک کی، اس کے بعد ماسٹر کیا، پھر ایم فل پی ایچ ڈی، ایک درجہ بدرجہ چلے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کرواؤں کہ یہ پرائمری پاس ہیں تو وہ یہی سوچیں گے ارے میں نے پی ایچ ڈی کی، یہ پرائمری کا حوالہ دے رہے ہیں، مجھے ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بندے کا تعارف کروانا ہو تو اس کی ذات کا جو بڑا حوالہ ہے وہ دینا پڑتا ہے۔
اگر کسی مصری معمار کا تعارف کروایا جائے جس نے مینار پاکستان بنایا ہو یا بادشاہی مسجد بنائی ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہو، وہ بندہ آپ کے محلے کی نالی بھی بنا دیتا ہے، آپ کے محلے کا رہنے والا ہو، اگر اس کا تعارف کروایا جائے کسی فارم پہ اور کہا جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں محلے کی نالی بنائی ہے، تو اب وہ یہی کہے گا ارے میں نے تو مینار پاکستان بھی بنایا ہے، میرا تعارف وہ کروانا چاہیے تھا۔ تو سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے، جب کسی بندے کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کی ذات کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، تو جب رب ذوالجلال کا تعارف کروایا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو اتوار کے دن کا مالک ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ والامر یومئذ للہ، ارے قیامت کا دن ہوگا، سارے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس دن بادشاہ صرف رب ذوالجلال ہوگا۔ اور کہا مالک یوم الدین، جب رب کا تعارف کروانا ہے تو یہ کہنا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر خود اپنا تعارف اور اپنی حمد بیان فرما دی۔ آگے انشاءاللہ العزیز باقی آیات پہ کل گفتگو کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔